اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد فاروق چودھری، صدر جموں اینڈ کشمیر عوامی تحریک عثمانی۔ تو میری حلقہ LA6 کے غیور عوام سے میں مخاطب ہوں۔ میرا آپ سے یہ آج گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیگر سیاسی جماعتیں جس طرح لوگوں کے پاس جا رہی ہیں ووٹ کے لیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں دیں، تو اسی طرح جموں اینڈ کشمیر عوامی تحریک بھی لوگوں کے پاس جا رہی ہے اور ہم بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ووٹ ہمیں دیں۔ لیکن ہمیں ووٹ کیوں دیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے ووٹ کیوں مانگ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں کلیئر کرتا جاؤں کہ وہ لوگ جو ووٹ کا تقاضا کر رہے ہیں ان کا انتخابی منشور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انتخابات میں آئیں تو ہمیں ووٹ دیں، لیکن جموں اینڈ کشمیر عوامی تحریک کا جو منشور ہے وہ انتخابی منشور نہیں ہے، وہ انقلابی منشور ہے۔ کیونکہ ہم انتخابات کے لیے نہیں آئے، ہم انقلاب کے لیے آئے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں ہمارے بشمول حلقہ LA6 ایک انقلاب برپا ہو جائے، اور وہ انقلاب کس چیز کا انقلاب ہوگا؟ وہ تعلیم کا انقلاب ہوگا، وہ صحت کا انقلاب ہوگا۔ اور ایک بات میں واضح کرتا جاؤں کہ ہمارا کسی بھی بندے کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ مقابلہ ہے، فلاں کا فلاں کے ساتھ مقابلہ ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہمارا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ ہمارا مقابلہ اگر ہے تو ہمارا اس حلقے کے مسائل کے ساتھ ہے، اس حلقے کی غربت کے ساتھ ہے، اس حلقے کی جہالت کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مقابلے میں سرخرو ہوں گے۔ اور آج ایک راگ الاپا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا غور کریں کہ ریاست مدینہ تو وہ تھی کہ جب خلیفہ دوم حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہوتے ہیں، تو خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک عام شہری کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے عمر، خطبہ بعد میں ارشاد فرمانا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس بات کا جواب دو کہ مال غنیمت میں جو چادریں آئی تھیں وہ ہر بندے کے حصے میں ایک چادر آئی تھی، تمہارا قد چونکہ لمبا ہے، تم نے خیانت کی ہے، تم نے ضرور 2 چادریں لی ہیں، تو اس سے لیے تمہارا لباس تیار ہوا ہے۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بات کا جواب میرا بیٹا عبداللہ بن عمر دے گا۔ تو پھر حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ابا جان کا جو لباس ہے ایک چادر سے تیار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اپنے حصے کی چادر والد صاحب کو دی، اور اس لیے ان کا 2 چادروں سے لباس تیار ہوا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ اے عمر، اب خطبہ ارشاد فرمائیے، کیا ایسا ہے؟ میں آپ عوام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آج اس موجودہ دور میں ایسا ہے کہ ریاست مدینہ آپ کسی بندے سے پوچھ سکیں کہ یہ جو ناجائز دولت کہاں سے حاصل کی گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ پھر اموی دور میں آپ چلے آئیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور، کہ اس وقت ان کے دور حکومت میں کوئی شخص زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، سب لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے۔ تو آپ نے اعلان کیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج بکھیر دیا جائے تاکہ میرے دور خلافت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت عمر بن خطاب کی، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے دور حکومت میں ایک کتے کا بچہ بھی دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے پر مر گیا تو عمر اس کے بارے میں جواب دہ ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ عجب رسم ہے، چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زخم نمک سے مساج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ تو میری آپ سے حلقہ LA6 کی غیور عوام سے یہ گزارش ہے کہ آئیں اور تمام امیدواران کو پرکھیں، ان کی صلاحیتوں کو پرکھیں، پھر اور میرٹ پر ووٹ دیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں ہی ووٹ دیں، ہم کہتے ہیں کہ میرٹ پر ووٹ دیں، ایسے بندے کو سامنے لائیں جو آپ کی حقیقی معنوں میں نمائندگی کرنے کا اس کے اندر صلاحیت بھی ہو اور وہ حقیقی نمائندگی کرنا بھی چاہتا ہو آپ کی، ایسے بندے کو سامنے لائیں۔ تو شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا
شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلا جاتے۔ تو ہمارا انتخابی نشان بلب ہے، اور آپ بلب پر جو ہے 25 جولائی کو مہر لگائیں، اور تاکہ اس حلقے سے جہالت کا خاتمہ ہو اور اس حلقے سے اندھیرے جو ہیں ان سے ہمیں نجات مل سکے۔ بہت شکریہ، والسلام۔